بالکل صحیح. اچھا شاہ صاحب، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بطور پاکستانی جو ہیں ساری ذمہ داری ہم حکومت پہ ڈال دیتے ہیں، ہر چیز کا ملبہ حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. صفائی نہیں ہو رہی حکومت کی وجہ سے ہے، قرضوں میں ہے حکومت کی. ہماری انفرادی حیثیت بھی تو کچھ چیز ہے نا، بطور مسلمان بھی، شہری بھی. میرا خیال ہے یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں اور ناکامیوں کا بوجھ کسی دوسرے پہ ڈالنا چاہتا ہے، لیکن در حقیقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ہماری تربیت شروع ہو جاتی ہے بطور قوم کے تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. ہم دوسرے ہی معاملات میں الجھے رہے، دوسرے ہی پرابلمس میں پھنسے رہ گئے، اور اس طرف ہم توجہ نہیں دے پائے کہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، وہ ہے نیشن بلڈنگ کا. ادھر ہم بالکل توجہ نہیں دے پائے. یہ بالکل اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کسی گھر میں پہلی بار اگر کارپیٹ آتا ہے تو اگر بچوں کو تربیت ہم نہیں دیں گے تو وہ کیچڑ سے بھرے ہوئے جوتے کارپیٹ پہ رکھیں گے، نتیجہ ہوگا کہ اس دن میں کارپیٹ گندا ہو جائے گا. وہ تربیت بطور قوم کے ہماری ساتھ ساتھ ہونی چاہیے تھی، اور اس تربیت میں حکومت کا ایک میجر رول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوم کی جو دانشور ہیں ان کا بھی رول ہے، جو لکھاری ہیں ان کا بھی رول ہے، صحافی ہیں ان کا بھی ایک رول ہے. انہیں سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم مسائل کے انبار میں کچھ اس طرح الجھے کہ ادھر توجہ نہیں ہم دے پائے. Nevertheless, it's never too late. آج بھی ہم اس طرف توجہ دے دیں، اور جہاں ہم دوسری مد میں، دوسرے ہیڈز میں ہم اخراجات بے پناہ کرتے ہیں، کچھ ایک بجٹ کا چھوٹا سا حصہ اس کے لیے بھی مختص کر دیا جائے کہ ہم نے نیشن بلڈنگ کا کام کرنا ہے. اور اگر ہم یہ چاہیں کہ اس کو کسی بھی محکمے کو اضافی ذمہ داری دے دیں، وہ ممکن نہیں ہو پائے گا. یہ موجودہ حالات کے پیش نظر ایک فل ٹائم جاب ہے جس پر بڑے بڑے انوویٹیو آئیڈیاز انٹروڈیوس کرنا ہوں گے ایجوکیٹ کرنے کے، اور اس کے لیے بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ، ہمارے یہاں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، بہت ہیں، اس کی کمی نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم انہیں ڈسکور کر لیں اور ان سے کام لینا شروع کریں. شاہ صاحب، ممبر پر کھڑے شخص کی یا معلم کی یا ایجوکیشنسٹ کی تربیت اور سکلز اور اتنا کوالیفائڈ ہم ڈھونڈ کے کہاں سے لائیں؟ بہت آسان سا کام ہے. جو امام صاحب ہیں، خطیب ہیں، وہ ایسا نہیں کہ کبھی وہ پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اترے ہیں، مختلف مدرسوں سے آتے ہیں. اگر ان مدرسوں کے اندر ہم ایک سلیبس دے دیں کہ ان لائنز پہ انہیں پڑھائیے، تو جب ان کی تربیت ان لائنز پہ ہوگی تو ممبر پر بیٹھ کے جو بات ان کی زبان سے نکلے گی وہ اس کے مطابق ہوگی، مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ آسان ہے، بہت آسان کام ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے، ایک ڈٹرمنیشن چاہیے، ایک ول چاہیے، اتفاق بھی چاہیے. تو وہ ہم نہیں کر پاتے. یہ جو اتفاق کی بات آپ نے فرمائی، میرا خیال ہے کہ یہ فروئی مسائل میں سے نہیں آئے گی بات. ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. کبھی آپ غور سے بیٹھ کے دیکھیے کہ جتنے بھی ہمارے اسکول آف تھاٹ ہیں ان کے اندر بنیادی چیزوں پر کہیں اختلاف موجود نہیں ہے.
فروئی چیزوں پر ہے، اور وہ اختلاف بھی ختم کیے جا سکتے ہیں ٹالرنس پیدا کر کے. ہم دوسرے کو قبول کرنا سیکھ لیں اس کے عقائد کے ساتھ تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. فقیر کے یہاں آپ دیکھیے، وہاں مسلک تو بڑی چھوٹی چیز ہے، مذہب کا اختلاف جو ہے اس کے ہاں اس کو بھی نہیں گنا جاتا. فقیر کے پاس کوئی غیر مسلم آ جائے، ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، وہ زیادہ ان کے ساتھ بااخلاق ہو جائے گا کہ وہاں پہ مسلمان کی امیج کی بات ہے. تو فقیر ان کے لیے بڑا مہربان رہتا ہے، اور اسی وجہ سے غیر مسلم فقیر کے یہاں عام طور پہ اسلام قبول کر جاتے ہیں. تو یہ تو صرف مسلک کی بات ہے، وہ بھی چھوٹی چھوٹی فروئی چیزوں پر ہے. بالکل صحیح. اچھا شاہ صاحب، آپ کے پاس مختلف حلقوں سے لوگ آتے ہیں، سیاستدان بھی آتے ہیں، بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں، اور بھی ہر شعبہ زندگی سے آتے ہیں، اور ان میں سے کچھ سمیت مجھے سمیت ایسے بھی ہوتے ہیں انڈیویجول مسائل بھی لے کے آ جاتے ہیں. کبھی کوئی ایسا آیا ہے جس نے کہا ہو کہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے شاہ صاحب، دعا کریں پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے؟ ملک کے لیے کبھی کوئی آیا ہے آپ کے پاس؟ ایسا مجھے یاد نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ کسی کے دل میں ملک کی محبت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. سب لوگ ملک کی محبت سے سرشار ہیں. میں چونکہ بنیادی طور پہ کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، تو میرے پاس آ کے ایسے دقیق مسائل لوگ بیان نہیں کریں گے کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے تو یہ کیا جواب دے گا، شرمندہ ہو جائے گا. اس لیے وہ اتنی مشکل سوالوں میں مجھے ڈالتے نہیں ہیں، بچائے رکھتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے. تو آپ کو کرنٹ افیئرز میں انٹرسٹ ہے، حالات حاضرہ میں انٹرسٹ ہے، خبریں سنتے ہیں؟ یقیناً سنتا ہوں. میں اسی ملک کا شہری ہوں، میری پوری دلچسپی ہے اس ملک کے حالات سے. لیکن علم دو طرح کا ہے. علم کی ایک قسم ہے ایکوائرڈ نالج. بالکل ایسا. جو ایکوائرڈ نالج ہے، آپ اس سے سوالات کا جواب اتنی چابک دستی سے نہیں دے سکتے جتنا آپ کا ان بورن ہے. تو اگر میں خبریں سن بھی لوں تو وہ ایکوائرڈ نالج ہے. سوال پوچھنے والا مایوس ہو کر جائے گا، اس لیے کہ میں اس ایکوائرڈ نالج کے ساتھ اطمینان بخش جواب نہیں دے سکوں گا.